صفحہ نمبر 289، فصل 2، تاسیس مسجد تقوی۔ قباء میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پتھر لا کر رکھنے شروع کیے اور سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھاری پتھر اٹھا کر لاتے، اور بسا اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے شکم مبارک سے لگا لیتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم اٹھا لیں گے، تو آپ قبول نہ فرماتے۔ اسی مسجد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بنی عمرو بن عوف سے دریافت کیا کہ وہ کون سی طہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ نے تمہاری ثنا کی۔ بنی عمرو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ نے تمہاری ثنا کی ہے، تم کو چاہیے کہ اس عمل کو لازم پکڑو اور اس کے پابند رہو۔ صحیحین میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شنبہ کو مسجد قباء کی زیارت کو کبھی سوار کبھی پیادہ تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کر ایک 2 گانا ادا کرے تو ایک عمرہ کا ثواب پائے۔ تاریخ ہجرت۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے، وہ 2 شنبہ کا روز تھا، اور تاریخ 12 ربیع الاول 13 نبوی تھی، اور علماء سیر کے نزدیک آپ مکہ مکرمہ سے بروز 5 شنبہ 27 صفر المظفر کو برآمد ہوئے۔ 3 شب غار ثور میں رہ کر 1 ربیع الاول بروز 2 شنبہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور ساحل کے راستہ سے چل کر 8 ربیع الاول بروز 2 شنبہ دوپہر کے وقت آپ نے قباء میں نزول اجلال فرمایا۔ علامہ ابن حزم اور حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہما نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 280، تاریخ اسلام کی ابتدا۔ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی روز سے تاریخ اسلامی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور ربیع اول سے تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو حاکم نے عقیل میں ذکر کیا، لیکن یہ روایت معزل ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تاریخ اسلامی کی ابتدا ہوئی۔ شابی اور محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کے فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں لیکن ان پر تاریخ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں صحابہ کو تعین تاریخ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ تاریخ کی ابتدا بعثت نبوی سے ہونی چاہیے، اور بعض نے کہا ہجرت سے، اور بعض نے کہا آپ کی وفات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا، اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ قیاس کا اقتضا تو یہ تھا کہ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، لیکن
بجائے ربیع الاول کے محرم سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے۔ انصار نے عشرہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اخیر ذی الحجہ میں انصار حج کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی واپسی کے چند روز بعد ہی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرات صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ اس لیے سن میں ہجرت کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہونی چاہیے۔ بعض نے کہا رمضان المبارک سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محرم الحرام سے ہی مناسب ہے، اس لیے کہ لوگ حج سے محرم ہی میں واپس ہوتے ہیں۔ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ابن عباس سے والفجر والیال عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ الفجر سے محرم کی فجر مراد ہے جس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سیر کبیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب عمر نے تعین تاریخ کے بارے میں صحابہ کو جمع کیا تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتدا ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے۔ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ آپ کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے۔ اس کو بھی حضرت نے ناپسند فرمایا، اس لیے کہ آپ کی وفات حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے، اس سے تاریخ کی ابتدا مناسب نہیں۔ بحث و تمیز کے بعد سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند کیا، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا۔ شاعر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین اعلان ادا کیے گئے۔ صفحہ نمبر 281۔ قباء میں چند روز قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور ناقہ پر سوار ہوئے۔ راستہ میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعہ کا وقت آ گیا، وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں آپ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ خطبۃ التقویٰ، پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ۔ وہ خطبہ یہ ہے کہ جس کا ہر لفظ دریائے فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا حرف امراض نفسانی کے لیے شفا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے، اور جس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم سے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے۔ صفحہ نمبر 282۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور معوذت سے دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے۔ پس بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور معوذمت نہیں، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خدا بندی آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضائے خدا بندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت و شہرت ہے، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالح کا غائط درجہ محتاج ہوگا۔ اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان
مسافت بعیدہ حائل ہوتی اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ اپنے قول میں سچا اور وعدہ کا وفا کرنے والا ہے، اس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ بس دنیا اور آخرت میں اور ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ تحقیق جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تحقیق وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور تحقیق اللہ کا تقوی ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا اور رضائے خداوندی اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو، اس میں کمی نہ کرو اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہو جائے۔ بس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن و خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اس کی راہ میں کما حق ہو جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے، یعنی اپنا متی اور فرمان بردار رکھا۔ بس اس نام کی لاج رکھو۔ منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہوا، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اور کوئی قوت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کرے گا، کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ صفحہ نمبر 283۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں، لہذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو اور اللہ سب کی کفایت کرے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نقطہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے کہ جو آپ نے ہجرت کے بعد دیا۔ 13 سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا نہیں، سوائے تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لسان نبوت سے نہیں نکل رہا ہے۔ بے شک آپ انقا لعلی خلق عظیم کے مصداق تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ سے فارغ ہو کر آپ ناقہ پر سوار ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے بٹھایا اور مدینہ کا رخ فرمایا، اور انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے یمین و یسار، آگے اور پیچھے آپ کے جلو میں چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعائے نیاز تھی کہ یا رسول اللہ یہ غریب خانہ حاضر ہے۔ آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گا وہیں قیام کروں گا۔ رشتہ در گردنم افغندہ دوست، می برد ہر جا کی خاطر خواہ اوست۔ لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا کہ کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور یہ شعر گاتی تھیں: طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ 14ویں رات کے چاند نے مسنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا باقی ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کر لے کے آئے ہو جن کی اطاعت واجب ہے۔ اور بنی النجار کی لڑکیاں یہ شعر کہتی تھیں
اور یہ شعر گاتی تھیں، نحن جوار من بنی النجار یا حبذ محمد من جار، ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ صفحہ نمبر 284۔ اور فرت مسرت سے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہ لفظ تھے، جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی، آئے اللہ کے رسول۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا۔ سنن ابی داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ جس روز آپ نے وفات پائی اس روز ہر چیز تاریک تھی۔ آپ کو قبر شریف میں رکھ کر مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں میں تغیر پاتے تھے۔ غرض یہ کہ ناکہ مبارک اسی شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور وہ حضرات آپ کے گرد و پیش اور یمین و یسار میں تھے کہ جن کے قلوب کو حق جل وعلا نے ازل سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کے لیے مخصوص اور منتخب فرمایا تھا، اور اپنے ما سوائے ان کے دلوں میں جز لا یتجزا کی بقدر بھی کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ خدا کی قسم یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل حقیقت ہے، اس میں استعارہ اور مجاز کا نام و نشان نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلا شبہ حقیقتاً ایسے ہی تھے۔ آپ چل رہے تھے اور ان محبین اور مخلصین کی نگاہیں، ان محبین اور مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھیں۔ جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اٹھنے کی مہار پکڑتا تھا اور وہ کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دعوہا فإنہا مأمورہ، اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے۔ بلاخر ناکہ بنی النجار جو آپ کے ننہالی کے رابطدار ہیں، میں خود بخود اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبی کا دروازہ ہے، جہاں اس وقت مسجد نبی کا دروازہ ہے، وہاں وہ ناکہ خود بخود بیٹھ گیا، مگر آپ ناکہ سے نہ اترے۔ کچھ دیر کے بعد ناکہ اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور گردن زمین پر ڈال دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ سے اترے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ مبارک منزل کان خانہ راماہ چنی باشد، ہمایوں کشور کان عرصہ را شاہ چنی باشد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی میلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ بنی النجار ہی میں اتریں، اور جو آپ کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہیں، اور اپنے نزول سے ان کو عزت اور شرف بخشیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیکن حق جل شانہ نے آپ کی اس خواہش کو ایک معجزانہ طریقے سے پورا فرمایا کہ ناکہ کی یہ لگام آپ کے دست مبارک سے چھڑا دی گئی کہ آپ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ دیں اور نہ اپنی طرف سے کسی مکان کو نزول کے لیے مخصوص فرمائیں، تاکہ آپ کے محبین و مخلصین کے قلوب منافست اور منازت سے بالکلیہ پاک رہیں اور سمجھ لیں کہ آپ کا بذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں، ناکہ من جانب اللہ مامور ہے۔ صفحہ نمبر 285۔ جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی، آپ خدا کے اشارہ کے منتظر ہیں۔ اس طرح سے حق جل شانہ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں اس شان سے نزول کو ایک معجزہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب کے قلوب تنافس اور تنازع، تحاسد اور تنافر سے بھی پاک رہے، اور سب نے خوب سمجھ لیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تخصیص آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ علاوہ ازیں جب طبع شاہ یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا
تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے۔ سب علماء نے بادشاہ سے یہ استدعا کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو علماء نے یہ کہا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، اور یہ سرزمین ان کا دار الحجرت ہوگی۔ بادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرائے اور سب کے نکاح کرائے، اور ہر ایک کو مال عظیم دیا، اور ایک مکان خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخر الزماں یہاں ہجرت فرما کے آئیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں۔ اور آپ کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے سلام اور اشتیاق کے دیدار کو ظاہر کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: شہادت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ لقنت وزیر لہ و ابن ام، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین اور مددگار ہوں گا۔ وجاہدت بالسیف آداہ وفرجت عن صدرہ کل غم، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ اور طبع نے اس خط پر ایک مہر بھی لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی آخر الزماں کا زمانہ پاؤ کہ میرا یہ عریضہ پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 286۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مکان بھی وہی مکان تھا جس کو طبعی شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اتریں، اور بقیہ انصار ان 400 علماء کی اولاد سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اونٹنی اسی مکان کے دروازہ پر جا کر ٹھہری کہ جو طبع نے پہلے ہی سے آپ کی نیت سے تیار کرایا تھا۔ شیخ زید الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نہیں اترے بلکہ اپنے مکان پر اترے تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ مکان تو اصل میں آپ ہی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تو اس مکان میں محض آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عریضہ جس میں اشعار لکھے ہوئے تھے طبع کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ بالا خانہ میں رونق افروز ہوں اور ہم نیچے کے مکان میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اب اگر ابو ایوب نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی، اور اس لیے بالا خانہ کے قیام کو منظور نہیں فرمایا، نیچے ہی مکان کو قیام کے لیے پسند فرمایا، اور ہم بالا خانہ پر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ یہ اتفاق پیش آیا کہ پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف ڈال دیا کہ نیچے کے مکان میں نہ پہنچے، اور ام ایوب دونوں جلد اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے تھے، اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا، اور ہم روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے تھے، جو بچ رہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس فرما دیتے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان دیکھتے، وہیں سے میں اور ام ایوب تبرکن انگلیاں ڈال کر کھاتے۔ ایک روز ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا، آپ نے کھانا واپس فرما دیا، دیکھا تو ان میں انگشتان مبارک کے نشان نہ تھے۔ گھبرا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کھانا واپس فرما دیا جس میں آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں ہیں۔ میں اور ام ایوب تو برکت حاصل کرنے کے لیے قصداً اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے جہاں آپ کی انگشتان مبارک کا نشان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی تو
تم کھاؤ، میں چونکہ فرشتوں سے ہم غلام ہوتا ہوں اس لیے میں اس کے کھانے سے اعتراض کرتا ہوں۔ ابو ایوب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی آپ کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا۔ علماء یہود کی خدمت نبوی میں حاضری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے امتحاناً مختلف قسم کے سوالات کیے، اس لیے کہ علماء یہود کو انبیاء سابقین کی بشارتوں سے نبی آخر الزمان کے ظہور کا بخوبی علم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ عنقریب سرزمین بدخواہ سے مبعوث ہونے والا ہے، اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر تھے۔ چنانچہ ہجرت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ پہلی بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سعادت اور فضیلت میں ہم سے سبقت لے جائیں۔ صفحہ نمبر 287۔ معلوم ہو کہ یہود کو اس کا علم تھا کہ جس نبی کے ظہور کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اس کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے یہود خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ قسمت نے جس کی پیشانی اقبال پر حرف سعادت لکھ دیا تھا وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے، اور بلا تردد اور بلا توقف ایمان لے آیا، اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی وہ محروم رہا۔ ابن آئز بطریق عروہ بن زبیر راوی ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابو یاسر بن اخطب یعنی حی بن اخطب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا۔ جب واپس گیا تو اپنی قوم سے یہ کہا، اطیعونی فإن ھذا النبی الذی کنا ننتظر، میرا کہنا مانو تو تحقیق یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے، وہ آگے ہیں لہذا ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن اس کے بھائی حی بن اخطب نے اس کی مخالفت کی اور قوم میں بڑا اور سردار حی مانا جاتا تھا، قوم اسی کی اطاعت کرتی تھی۔ اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول سے اس کو روکا۔ قوم نے اسی کی اطاعت کی اور اس کی کا کہنا مانا اور ابو یاسر کا کہنا نہ سنا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المدراس یہودیوں کے ایک مدرسے کا نام ہے، اس میں علماء یہود جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس شخص یعنی اشارہ بسوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا کر ان سے سوالات کرنے چاہیے۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، اے محمد، یہ سورت آپ کو کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تعلیم دی ہے۔ اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ یہودی عالم فوراً یہود کی طرف واپس کیا اور جا کر یہ کہا کہ محمد قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایسی ہی کتاب معلوم ہوتی ہے جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہود کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی تورات میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اور آپ جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سن کر حیران رہ گئے اور سب اسلام لے آئے۔ ابن اسحاق اور بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھے ان سے یہ کہا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ یہ بیان کر دے کہ کیا تورات میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے کہا، بے شک تورات میں ایسا ہی حکم ہے، اور اے ابو القاسم واللہ اہل کتاب اس امر کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آپ نبی مرسل ہیں، لیکن آپ پر حسد کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 288۔
عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ ایک جرمقانی شخص آیا اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے وہ صاحب کہ جو یہ زعم کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے کچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آ گئے۔ جرمقانی نے کہا جو وحی آپ پر آتی ہے وہ مجھ کو پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ جرمقانی نے سنتے ہی کہا واللہ یہ اس قسم کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے علماء یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے، جیسے زید بن سانہ وغیرہ۔ اسلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ادخلہ دار السلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے بڑے زبردست عالم تھے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام نام رکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ فلما رأیت وجہہ وعرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ در دل ہر امتی کر حق مزہ است، روئے و آواز پیمبر موجزہ است، چون شد از رنج و علت دل سلیم، تام صدق و کذب را باشد علیم۔ پہلا کلام جو آپ کی زبان سے سنا وہ یہ تھا ایوہ الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنت بسلام اخرجہ الترمذی والحاکم وصحاح۔ صفحہ نمبر 289۔ اے لوگو، آدمیوں کو کھانا کھلایا کرو اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ خدا سے غافل سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور دونوں نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ دلائل بہقی میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کی صفت اور آپ کا حلیہ پہلے ہی سے جانتا تھا مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے آپ کی خبر سنی تو اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، وہیں سے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نے کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں، وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ میری پھوپھی نے کہا اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں، یہ وہی نبی ہیں۔ میں گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا اور واپس آ کر اپنے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ سب نے اسلام قبول کیا۔ فائدہ: قیامت کے سانس سے وہ فتنے اور حوادث مراد ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گے اور ان کا ظہور قیامت کا دیباچہ اور پیش خیمہ ہوگا۔ کما قال تعالی ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت انا والساعة قحاطین۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، قبل اس کے کہ میری قوم کو میرے اسلام کا علم ہو، آپ مجھ کو کسی کوٹری میں بٹھلا کر یہود سے میرا حال دریافت فرمائیں، کیونکہ یہود بڑی بہتان باندھنے والی قوم ہے۔ چنانچہ جب یہود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے عبداللہ بن سلام کو ایک کوٹری میں بٹھا کر یہود سے دریافت فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لاؤ۔ یہود نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آپ نے 3 بار یہی سوال فرمایا، ہر بار یہود یہی کہتے رہے۔ بعد ازاں یہ فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے؟ سرداران یہود نے کہا کہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا، ہمارا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے عالم کا بیٹا، ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے آئے
پھر تو میرے نبی برحق ہونے کا یقین کرو گے؟ یہود نے کہا عبداللہ بن سلام کبھی اسلام لا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بالفرض وہ اسلام لے آئے۔ یہود نے کہا حاشا وقلا، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابن سلام باہر نکل آؤ۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور یہ کلمات زبان پر تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہود نے کہا تو جھوٹا اور کذاب ہے اور سب میں برا اور برے کا بیٹا ہے۔ اسی بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، صفحہ نمبر 290، قل ارائیتم ان قان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اسلام میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمون بن یامین رؤسائے یہود میں سے تھے۔ آپ کو دیکھ کر مشرف با اسلام ہوئے اور ان کا حال بھی عبداللہ بن سلام جیسا ہی ہوا۔ میمون بن یامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ یہود کو بلا بھیجیے اور مجھ کو حکم بنا دیجیے، وہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے۔ آپ نے میمون کو تو اندر کوٹری میں چھپا دیا اور یہود کے بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ وہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو میرے اور اپنے مابین حکم مقرر کر لو۔ یہود نے کہا ہم میمون بن یامین کے حکم بنانے پر راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے میمون کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ میمون باہر آیا اور کہا اشہد انہ رسول اللہ، مگر یہود نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ سلمان بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلمان کیا تھے، خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے راہ میں ہرمز کے مضافات میں سے قصبہ حبی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ابن من انتا، تم کس کے بیٹے ہو، تو یہ جواب دیتے انا سلمان بن اسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ فنعم الآب ونعم الابن، بس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹا۔ صفحہ نمبر 291۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلمان نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں، لیکن حضرت مسیح کے کسی حواری اور وسیع کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ ابو شیخ الطبقات السبحانین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک ہی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے کریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھ کو آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبرگیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے کہ جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی یہ عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا
کہ اس دین کی اصل کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ملک شام میں اس دین کی اصل ہے۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا اس دین یعنی نصرانیت میں کوئی خیر نہیں، تیرے ہی باپ دادا کا دین یعنی آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ جیسا کہ عام اہل باطل کا طریق ہے، میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ کو یہ کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے۔ صفحہ نمبر 292۔ میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ کہہ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھلایا۔ سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا آپ مجھ کو وصیت کیجیے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا موصل میں ایک عالم ہے، تو ان کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس کیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو کہ صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب میں تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہو، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے کر آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہے میں
معدودہ میں خریدا، لیکن ان کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس وقت یہودی کے پاس رہا اور بنی قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا جسدزاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قبا میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپ کپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا۔ صفحہ نمبر 293۔ بشیر و نذیر کی آمد کی بشارت نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بے خود اور ورفتہ بنا دیا کہ اگر لولا الربتنا علی قلبہا کا مضمون نہ ہوتا تو درخت سے گر ہی پڑتے۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر متعجب تھے اور سلمان کی زبان حال پر یہ شعر پڑ رہی تھی، خلیلی لا واللہ ما انا منقما اذا علم من آل لیلی بدا لیا۔ اے میرے دوستو، خدا کی قسم میں اب تم سے نہیں رہا جب کہ مجھ کو دیار لیلا کا پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کرتے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے تمانچہ میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو کچھ میرے پاس جمع تھا اور وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی ذات مطہر کے لیے یہ صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں، صدقہ تو آپ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک جنازہ کے ہمراہ بقی میں تشریف لائے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور آپ سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر کو اٹھا دیا۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آ رہا ہوں۔ جس طرح تجھ سے اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے یہ تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ بہت مسرور ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اس وجہ سے میں غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان نے اپنے آقا سے کہا۔ صفحہ نمبر 294۔ آقا نے یہ جواب دیا کہ اگر 40 اوقیہ سونا ادا کر دو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے قبول کی اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی کھجور کے پودوں سے امداد کریں۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 سے اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے سلمان ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو خود
دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب کو پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئی۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا وہ مسکین مقاتب یعنی سلمان فارسی کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ میں حاضر ہوں تو آپ نے وہ بیضہ کی مقدار سونا مجھے عطا فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تمہارا قرض ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس لیے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کرے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 400 کیا تھا۔ میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں بھی آپ کے ہم رکاب رہا۔